نیکسٹ آگے جاتے ہیں تو بات آتی ہے سر جی جتنے بھی سسٹمز گرو کرتے ہیں, کوئی بھی سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے, گرو کرتا ہے, اس کی سب سے امپورٹنٹ وجہ ٹیم ورک ہے. ٹیم ورک ہوگا ادارہ گرو کرے گا, ٹیم ورک نہیں ہوگا ادارہ گرو نہیں کرے گا. ٹیم ورک ہوگا چیزیں ترقی پہ جانے لگ پڑیں گی, ٹیم ورک نہیں ہوگا چیزیں ترقی پہ نہیں جانے لگ پڑیں گی. سو ہیڈنگ دے لیجیے گا, میں صرف ایک منٹ بیٹھ کے ویڈیو نکالنا چاہ رہا ہوں, اتنی دیر میں ہیڈنگ دے کے لکھتے جائیے گا. ٹیم ورک ہونے سے کیا ہوتا ہے اور ٹیم ورک نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ سر ٹیم ورک ہونے سے یاد رکھیے گا سب کے مسئلے حل ہونے لگ پڑیں گے, پرابلمز حل ہوئیں گے, سولوشنز ملیں گے. نیکسٹ ٹیم ورک ہونے سے سب ترقی کریں گے. لگتا ہے کہ سسٹم ترقی کرتا ہے, سارے ترقی کر جاتے ہیں. نیکسٹ سر ٹیم ورک ہونے سے آپ کی ذہانت بڑھے گی, ذہانت بڑھ جاتی ہے. نیکسٹ ٹیم ورک جب بھی ہوگا برکت بڑھے گی. کہ ایک بزنس میں ہم ایک ورڈ یوز کرتے ہیں کہ ایک بڑا ہو جائے گا. سر ٹیم ورک ہونے سے سیلف مانیٹرنگ بڑھ جائے گی. ہر بندہ خود کو بھی چیک کر رہا ہے, دوسرے کو بھی چیک کر رہا ہے, سسٹم بنے گا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سسٹم پہ جانی چاہیے چیزیں. یاد رکھیے گا مسئلے ہمیشہ بڑھ جاتے ہیں جب آپ کے پاس ٹیم نہیں ہوتی. اور میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں ہر بندہ اپنی حیثیت سے لیڈر ہے, ہر بندہ لیڈر ہے. ہر بندے کو اگر ٹیم بنانی آتی ہے, اس کی سیلز, پرفارمنس, ٹارگٹس, چیزیں, لیبر, ہر بندہ کام کرنے لگ پڑتا ہے. وجہ کیا ہے جی؟ ٹیم. کیا ہو رہا ہے جہاں پر پرابلم آئی اکٹھے ہو گئے. سر جب بھی آپ نے کسی بھی سسٹم کو خراب کرنا ہوتا ہے نا, دنیا کی ہسٹری پڑھ لیں, میکاولی سے لے کے چانکیا تک, جتنی دنیا کی ہسٹری ہے آرگنائزیشن کی, انسٹیٹیوٹس کی, اداروں کی, ملکوں کی, انہوں نے کہا جی ان کو ڈیوائڈ کرنا ہے نا, سسٹم کو تباہ کرنا ہے, ان کو تقسیم خرچ. جب بھی ٹیم ایک گروہ بن جائے گی نا, صرف اس کی نہ سمت ہوئے گی, نہ ان کا لیڈر ہوئے گا, نہ منہ متھا ہوئے گا. سو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے مل کے کام کرنا. اس لیے یاد رکھیے گا ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں ملتے, ہم کام کے لیے ملتے ہیں. یہ بہت بڑا مت ہوتا ہے. بندہ کہتا ہے بندہ نہیں چنگا لگتا, کہتا کام چنگا لگتا ہے, کہتا کام چنگا لگتا ہے, کہتا پھر اکٹھے ہو. پرابلم کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ مجھے پسند نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کو چھوڑو, کام پسند ہے, کام پسند ہے. میں کہتا ہوں پھر پسند یا ناپسند دونوں طرح کے لوگوں کے ساتھ دے کے تمہیں چلنا پڑے گا. نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ ہمارا ورژن جی, نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ ورژن ہے ایٹیٹیوڈ, رویہ. ایٹیٹیوڈ کیا ہے سر؟ اب ہم نے ہمیشہ ایٹیٹیوڈ کو رکھا ہوا ہے. ہمارے پنجاب میں اس کی بڑی بہترین مثال ہے, وہ ہے جندا منہ چنڈ, کہنا میرنا پیڑا میرنا پیڑا. سر جی ایٹیٹیوڈ کی تعریف یہ نہیں ہے. ایٹیٹیوڈ دراصل ریاکشن ہے. ایکشن آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا, لیکن ریاکشن آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. ریاکشن کیسے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ کر رہا ہے یہ اس کا عمل ہے, لیکن لازم نہیں ہے کہ جو اس نے کیا میں بھی اس کے ساتھ یہی کروں. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس آپشنز بن جاتی ہیں. معاف کر دوں, وارننگ دے دوں, سمجھا دوں, سکھا دوں, نظر انداز کر دوں. کیا میں نے ریپیٹ کر رہا ہوں؟ رویے کیا کیا ہو سکتے ہیں ہمارے پاس؟ رویہ صرف ایک ہی ہوتا ہے, جیندہ منہ اندھی چپیڑ. جیسا ایکشن ہے ویسے ہی ایکشن ہے. نہیں, نظر انداز کروں, معاف کروں, سمجھا دوں, سکھا دوں, احساس دلا دوں, ساری آپشنز ہیں. ہمیں ایٹیٹیوڈ جا کے ملتا ہے پھر 1400 سال پیچھے. بڑھیا کوڑا پھینکتی ہے, آپ معاف فرما دیتے ہیں. جس دن وہ نہیں پھینکتی آپ جا کے اس کی عیادت کرتے ہیں, اس کی تیمارداری کرتے ہیں. سو سر یاد رکھیے جب بھی آپ منفی کے ساتھ مثبت ہے آپ کا اچھا رویہ ہے. ڈیفینیشن آف ایٹیٹیوڈ از یو آر پازیٹیو ود نیگیٹو. اگر نیگیٹو کے ساتھ آپ پازیٹیو ہے نا تو پھر آپ پازیٹیو ہیں. ہم نے الٹ طریقے ڈیفینیشن رکھی ہوتی ہے, پازیٹیو اور پازیٹیو, نیگیٹو اور نیگیٹو. بلکہ کئی باری پازیٹیو میں بھی اور نیگیٹو. کہتا دال آ رہا ہے چھری تھلے کھانا ہے, بندہ مسکین ہے سب ہی کر دینا. کمال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی پازیٹیو ہو جائیں جو بندہ آپ کے ساتھ پازیٹیو نہیں ہے. اب سر ہوتا کیا ہے؟ دیر از اے ورڈ گیم ونر, کھیل کو جیتنے والا. آخر کار وہ جیت جاتا ہے جو تحمل والا ہے, جس کا مثبت رویہ ہے. ہم ہمیشہ کوئکلی ڈیسیژن لینا چاہتے ہیں, یہ آج شروع کیا ہے آج ہی ڈن. رویے میں ہمیشہ جیت اس کی ہوتی ہے جو بندہ تحمل کے ساتھ چل رہا ہے, جو آج منفی کو مثبت کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کچھ نہیں جاتا, اگر یہ منفی ہے تو کیا ہوا, میرا یہ رویہ اس کو کل کل کو مثبت کر دے. اب سر رویہ ہے پھر اس بزنس کو دیکھتے ہوئے دو حصوں میں.
اگر ڈیوائڈ کر دوں. ایک ہے آپس میں رویہ, اور ایک رویہ ہے آپ کا اپنے کسٹمر کے ساتھ رویہ. اچھا, آپس میں رویہ پہلے میں نے کہہ دیا, ٹائل سلیکٹ از اے سنگل یونٹ. یہ ایک بزنس ہے جس امبریلا میں ہم سارے مل کے کر رہے ہیں کام. اگر یہ ایک بزنس میں سارے مل کے کام کر رہے ہیں, سب کا اکٹھا ہونا بڑا ضروری ہے, سب کا رویہ پازیٹیو ہونا بڑا ضروری ہے, سب کا درگزر معاف کرنا بڑا ضروری ہے. لیکن اگلا رویہ جو کسٹمر کے ساتھ ہے سر, ویری پازیٹیو. آگے ہیں کسٹمر کی قسمیں 4, لکھ لیجئے گا. پہلا المعروف ونڈو شاپنگ. یہ خریدنے نہیں آتا, یہ دیکھنے آتا ہے. میں یہ پہلے منفی بتاؤں گا پھر مثبت بتاؤں گا. 4 منفی قسمیں ہیں سر. دوسرا سر, اس کو ہم کہتے ہیں بائی برتھ کمپلینر. یہ پیدائشی کمپلینر ہوتا ہے, یہ دائی سے لے کے اپنی گورگن تک گلہ کرتا جاتا ہے. بائی برتھ کمپلینر. نیکسٹ ہے سر انویسٹیگیٹر. یہ ٹائل کم خریدے گا, انویسٹیگیٹ زیادہ کرے گا. اس کا دل کرے گا ٹائل کو کلمہ پڑھاؤ پہلے. کہتے اسلامی ٹائل ہے کہ غیر اسلامی, کہ کہاں سے آئی, چائنا سے آئی تھے, نہیں میں خرید نہیں, ٹرکی تو آئی خرید لینی. یہ رویہ میں حقیقت بتا رہا ہوں. ایک آپ کو کسٹمر کی قسم ملے گی سر, جو کسٹمر جون سا ہے وہ خرید کے احسان کرنا چاہتا ہے. ملتے ہیں کہ نہیں سر ایسے؟ سر یاد رکھیے گا, آپ نے ہمیشہ کیٹاگرائزڈ کرنا ہے منفی کون سا ہے, مثبت کون سا ہے. پازیٹیو کی طرف آئیں سر, کچھ آنکھیں بند کر کے آتے ہیں اور انہوں نے چیز خریدنی ہے, لے جاتے ہیں. سر کچھ بندوں میں انویسٹیگیشن کی سینس نہیں ہوتی, وہ آپ کی آنکھ کے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کا یقین ہے. جملہ سننے میں آتا نا, پاجن تسی چھڈو ویچتے پہ تہاڈا یقین ہے, تانوں لگتا چنگی ہے, لو یہ لے لو. ٹھیک ہے جی. تیسرا وہ ہے جو ایڈوائزر ساتھ لے کر آتا ہے, جو کہتا ہے جی اے لینی تے میں دسے گا ہے, وہ تانوں اکھ مار کے کہتا ہے کمیشن ہے گی. تسی کہتے سائڈ تے آئے, واش روم ادھر ہے, اور اتنے جا کے ڈیل ہوئی. سر آپ زندگی میں یاد رکھیے گا, کسٹمر در اصل ایک اپرچونٹی بھی ہے اور ایک امتحان بھی ہے. اپرچونٹی اس طرح ہے, رسک لے کر آیا, ایک موقع ہے, ایک دوسرے کو بتائے گا, دوسرا تیسرے کو بتائے گا, چیزیں آگے جائیں گی. امتحان اس طرح ہے کہ سر ممکن ہے کسٹمر کا رویہ مجھے پسند نہ ہو, ممکن ہے مجھے بندہ پسند نہ ہو, ممکن ہے مجھے اس کا رویہ پسند نہ آئے. میرا کمال یہ ہے کہ جس کسٹمر کے ساتھ میرا واسطہ پڑا ہے, میں اس کے ساتھ پازیٹیو رہوں. اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن با حوالہ کسٹمر یہ ہے, کسٹمر ٹو کسٹمر ویری ہونے کے باوجود بھی ایٹیٹیوڈ ویری نہ کرے. جیسے اس کا ٹارگٹ بچے گا, ہر حالات میں گیند باسکٹ کے کدھر جا رہا ہے, اندر جا رہا ہے. حضور نیکسٹ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ, سر عادت ڈالیں اگر ایکسیلنس لینی ہے. ناؤ دی ورڈ از ایکسیلنس. ایکسیلنس لینی ہے تو سیکھنے کی عادت ڈالیں. بہت بڑا پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے, عہدہ بڑھتا ہے, رتبہ بڑھتا ہے, ہم سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بات جو سی ہے, ایڈوائزری یا سیکھنا یا مشاورت یا لرن کرنا, یہ آپ دیکھیں دنیا میں انہوں نے ایڈوائزری بورڈ بنا دی ہیں, انہوں نے کنسلٹنٹ ہائر کرنے شروع کر دی, انہیں سمجھ آ گئی ہے. گجرانوالہ کا کسان اٹھتا ہے اور ملتان سے کابل تک جو ان سے فتح کر دیتا ہے, نام ہے اس کا رنجیت سنگھ. تاریخ میں کیوں فتح کر دیتا ہے, آپ جا کے ہسٹری پڑھیں, ونچورا کی وجہ سے. ونچورا واز کنسلٹنٹ, جرنیل تھا. اس نے بتایا کہ یار اگر تم نے دنیا کو فتح کرنا ہے تو یہ کلیے ہیں, اس کلیے پہ چل پڑو, دنیا فتح ہو جائے. اور اس کلیے کو چھوڑ دو گے تو کیا ہوگا, دنیا ختم ہو جائے گی. کسان اٹھتا ہے, حکومت شروع کر دیتا ہے, اور منارٹی کی حکومت کامیاب حکومت بن جاتی ہے. ہوا کیا, سمجھ آ گئی کہ جس چیز میں میں ویک ہوں اسے مجھے لرن کرنا چاہیے, جس چیز میں میں کمزور ہوں مجھے اسے کیا کرنا چاہیے, ڈیولپ کر لینا چاہیے.